میں گزارش کروں گا ملک کی مشہور ادیبہ نور الہدیٰ شاہزادہ سے۔ یہ فیصلہ کر لیجئے، میں جن سے مخاطب ہوں میرے الفاظ سے سمجھ جائیں گے۔ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ پاکستان کے اندر آپ کیا بننے جائیں گے اور ہم کیا بنیں گے۔ آپ اسرائیل بنیں گے، ہم غزہ بنیں گے۔ آپ اسرائیل بنیں گے، سپر پاور بنیں گے، ہم فلسطین بنیں گے، اگر یہ پلاننگ ہے۔ دریا ہمارے ایوب خان نے بیچے، دہشت گردی ڈالرز کے عوض جنرل ضیاء نے خریدی، پاکستان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ یحییٰ خان نے کیا، اور اب یہ دریا سندھو دریا۔ دیکھیے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ کلیئر ہے کہ یہ سندھ کی اور سندھ میں رہنے والے لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ خاص طور پر پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم اس وقت بھی، ہم نہیں آپ اس وقت بھی خانہ جنگی میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ مان لینا چاہیے، اور مزید پاکستان کو آپ خانہ جنگی کی جانب دھکیلنے جا رہے ہیں۔ یہ بات کہ کوئی بھی قوم، عوام، افراد، لوگ جو بھی کہہ لیجئے، ان کے لیے اپنی نسلوں کی بقا سے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی۔ انسان اگر اپنی بقا چاہتا ہے تو دراصل اپنی نسلوں کی بقا چاہتا ہے۔ آپ سندھ کی نسل کشی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بات بہت گہرائی سے یہاں جڑ پکڑ چکی ہے، یہ احساس، جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے۔ افسوس یہ ہے، اگر زرداری نے اس کو سائن کیا ہے تو سوال یہ بھی آتا ہے، آپ 2 کرسیوں کے عوض، ایک کرسی آج آپ کے پاس ہے، ایک مزید کرسی آپ کو کل چاہیے، 2 کرسیوں کے عوض پورے سندھ کو بیچ دیں گے، پورے سندھ پر کمپرومائز کریں گے۔ فقط 2 کرسیاں، وہ دونوں کرسیاں جو دراصل سندھ کے ووٹر کے کندھوں پر رکھی ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، ہر چیز کا فیصلہ وقت کرتا ہے، اور یہ چیز سمجھ لینی چاہیے پیپلز پارٹی کو اچھی طرح سے، ان کی لیڈرشپ کو اچھی طرح سے، کہ قدرت کی طرف سے یہ چیز جو آپ کریں گے، اس میں قدرت کی طرف سے یہ مسئلہ سندھ کا حل ہو جائے گا کہ ہم چیختے رہ گئے کہ ہمارے حکمران کچھ نہیں کرتے، ہمارا ووٹر بیچارہ بے سمجھ ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، اسے پکڑ کر بیلٹ باکس کی طرف لے جاتے ہیں، وہ ووٹ دے آتے ہیں۔ لیکن وہی ہاری جو وڈیرے کے بندوق کی نوک پر آپ کو ووٹ ڈال کر آتا ہے، وہی ہاری اپنی نسلوں کے بقا کے لیے آپ کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوگا اور آپ کی جڑیں کاٹے گا۔ یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ شہروں میں جس طرح مظہر عباس نے بات کی، نصیر میمن نے بات کی، شہروں میں کراچی ہو، حیدرآباد ہو، سکھر ہو، میرپور خاص ہو، جس طرف بھی جائیں، اب آپ کی جو پچھلی پلاننگ تھی، اسٹیبلشمنٹ کی جو پچھلی پلاننگ تھی کہ زبان کے ذریعے جو ہے، زبانوں کے ذریعے لسانی بنیاد پر لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے ان پر ہم حکومت اپنی مسلط کریں گے، وہ بھی وقت نہیں رہے گا۔ اس لیے نہیں رہے گا کہ یہ شہروں کے لوگ بھی پانی کی بوند بوند کے لیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے لسانی بنیاد پر نہیں، حق کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے اور بہت گہری جڑیں کاٹنا شروع کریں گے۔ میری درخواست ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، وفاقی حکومت سے، پیپلز پارٹی سے جو سندھ میں ہے، جو وفاق میں ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ یہ نسل کشی کا کام نہ کیجیے۔ پانی
सिंध का लेकर उसका रास्ता रोककर आप सिंध के शहरों और देही आबादी की नस्ल कशी का काम ना कीजिए। अगर ये आपने काम किया तो ये आपके हिस्से में जाएगा कि एक बार आपने 71 में इसको तोड़ा और इस बार आप इस दरिया के नाम पर, सिंधु दरिया के नाम पर, हमारे नस्लों की बका के खातिर जो यहाँ एहतजाज होगा, जो यहाँ सोच बनेगी, उसके पीछे आप इस मुल्क को डिवाइड कर देंगे। ये आपको फैसला करना होगा कि आप इज़राइल बनेंगे या आप पाकिस्तान बनेंगे। ये हमें फैसला करना होगा कि हम फ़लस्तीन बनेंगे या हम सिंधी कौम बनेंगे। बहुत शुक्रिया।